ہر سال میرا مولا رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے گزارتا ہے کہ تقریباً علی کی 30 اولادیں تقریباً 28 سمجھ لیجیے، روزانہ ایک ایک گھر میں افطار ہوتا، اور ہر سال رمضان آتا ہے تو وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا سلسلہ حج سے ملا ہے، رمضان کے فوراً بعد حج۔ یہ 41 ہجری کا رمضان بڑا عجیب رمضان آیا، دن اور رات گزر رہے ہیں، حج کے قافلے تیار ہونے لگے، مسجد کوفہ میں میرا مولا بیٹھا، ایک بار وہ آوازیں آ رہی جو حج کی دعائیں پڑھتے ہوئے لوگ گھر سے نکلتے، حسن بیٹا یہ کس بات کی کیسی آوازیں؟ اب امامت ساری چیزیں جانتی ہے کائنات آنکھوں کے سامنے، مگر ظاہری دنیا میں ظاہری طریقوں پہ عمل ہوتا۔ حسن گئے اور واپس آ کے کہا بابا حاجیوں کے قافلے ہیں جو ابھی سے تیاری شروع کر کے جانا شروع ہو چکے ہیں، یہ پہلا قافلہ نکل رہا۔ مولا نے کہا مگر اس سال بھی ایسا حج ہوگا کہ سب جائیں گے، تمہارا بابا اس سال کے حج میں نہیں ہوگا۔ ایک بار رمضان کا جمعہ آ گیا، ہر جمعے کو معصومین کا طریقہ غسل جمعہ، بالوں کی تراش خراش، اور پھر جو ہیئر کلر یا خضاب۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا، پہلا جمعہ آ گیا، آپ نے اپنے بالوں میں اس سال خضاب نہیں لگایا اس مہینے۔ مولا نے کہا کہ اب تو یہ داڑھی میرے خون ہی سے رنگین ہو گیا۔ 18 رمضان، وہی 18 رمضان جس کی رات کو علی کو بیٹی کے گھر افطار پہ آنا، صبح کا وقت ہے 18ویں صبح، ممبر پہ خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ رکے، کہا حسن بیٹا رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا یہ آج 18واں روزہ ہو رہا۔ حسین کو دیکھا اور بیٹا کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 12 دن کے بعد تو ہم سب لوگ عید منا رہے ہوں گے۔ کہا لیکن تیرا باپ اس سال عید منانے والوں میں نہیں ہو۔ اب یہ اشارے ملتے جا رہے ہیں، چاہے حاجیوں کو دیکھ کر، چاہے رمضان کی تاریخوں کو سن کر۔ پھر وہی 18واں روزہ فجر کے وقت یہ سوال کیا، مغرب کے وقت مسجد کوفہ میں مغربین کی نماز پڑھائی، آج ام کلثوم کی باری ہے۔ ایک عام بیٹی کے گھر میں اس کا بہت عام سا بابا آ گیا، تبھی بیٹی، بیٹے نہیں لیکن بیٹی، خوشی سے اس انداز ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کس طرح سے اپنے باپ کی خدمت نہ کرو۔ کلثوم جیسی صاحب معرفت بیٹی، ٹھیک ہے، کربلا میں عالمہ غیر معلمہ زینب کبریٰ کی موجودگی میں کلثوم حد ادب میں خاموش رہتی ہے، لیکن معرفت کلثوم کی بھی اتنی ہی ہے۔ کربلا کا جہاد اگر شروع کیا زینب کے خطبات میں تو ختم کلثوم کے نوحے نے کیا تھا نا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، یہ تو کلثوم کا نوحہ تھا نا، یہ زینب کا نوحہ تو نہیں۔ کلثوم جیسی صاحب معرفت جو یقیناً عمر میں زینب سے کم ہے لیکن فضیلت میں بالکل زینب کبریٰ کے تقریباً برابر، اس کے گھر میں باپ آ رہا، کیا کیا باپ کے لیے بیٹی نے انتظام نہ کیا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں تاریخ کچھ نہ بھی لکھے تو ہمارا دل کہتا کہ جتنی بھی جائز اور حلال غذائیں ممکن ہوں گی وہ لا کے دسترخوان پہ رکھ دی ہوں گی، مگر نہیں، یہ خالی محبت کرنے والی بیٹی نہیں ہے، یہ معرفت رکھنے والی بیٹی ہے۔ ایک محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، ایک معرفت رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ اس جملے کو بھی ذرا آگے بڑھانا تھا لیکن اب منزل مسائل، بس ذہن میں رکھیے گا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک معرفت ہوتی ہے۔ محبت رکھنے والی بیٹی تمام حلال غذائیں جو کوفے میں ممکن ہے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیتی، بابا آیا، لیکن معرفت رکھنے والی بیٹی دسترخوان پہ صرف اور صرف 3 چیزیں لا کے رکھی گئی، ایک دودھ کا گلاس یا دودھ کا پیالہ، ایک نمک کا ٹکڑا اور ایک روٹی۔ لیکن علی نے اس دسترخوان کو بھی دیکھا، ایک مرتبہ کہا کلثوم بیٹی
تجھے یاد ہے کوئی ایسا دن ہے میری زندگی جب تیرے باپ نے اللہ کی دو نعمتوں کو ایک ساتھ جمع کیا؟ یہ نمک اور دودھ ان میں سے ایک غذا کو اٹھا لینا. کلثوم صاحب معرفت ہیں، آج تو دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن کل نہیں اٹھائیں گی، آنے والی کل وہ انشاءاللہ کل کے مصائب ہیں جو ابھی ابھی آپ نے برادر رضوان منجی کے مرثیے میں سن لی. آج ایک بار دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، صرف ایک روٹی اور نمک کا ایک ٹکڑا. مگر علی نے اپنے اس دسترخوان کو جو افطار کا دسترخوان ہے اسے بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا. خالی یہ نہ کہا کہ یہ علی کے لیے ہے، آسمان کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کا، ان الدنیا اما فی حرامها عقاب وفی حلالها حساب وفی شبہاتها عتاب. دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں کی حرام چیزیں استعمال کرو تو سزا، اور حلال چیزیں استعمال کرو تب بھی حساب کتاب تو دینا پڑے گا. خالی یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ مولانا یہ ہم نے نئے ماڈل کی گاڑی حلال پیسے سے خریدی ہے، یہ اتنا بڑا مکان اور ولا ہم نے حلال پیسے سے بنایا. حلال کا نعرہ لگا کے ہر چیز استعمال نہیں ہو سکتی. علی نے آج کی رات کو بتایا فی حلالها حساب وفی شبہاتها عتاب. اور جو مشکوک چیزیں ہیں اس میں بھی خدا کی ناراضگی ہے. مولا دنیا سے جاتے جاتے اس دنیا کی حقیقت آپ کو بتا گئے، جس دنیا کو خود تو پتہ نہیں کب 3 طلاقیں دے چکے. اور اس کے بعد علی کا مسلح پچھا. ہم اور آپ تو صرف شب قدر کی وجہ سے ساری رات نمازیں پڑھیں گے. علی کے سال کی ہر رات شب قدر. لیکن بہرحال آج علی کی نماز، اچھا ہم اور آپ عام دنوں کے مقابلے میں شب قدر کی نمازیں زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، اور علی کی نماز بالکل اس وقت ہمیں برعکس نظر آ رہی. عام دنوں میں ایسا نماز پڑھنے والا کہ اگر حالت رکوع میں یا سجود میں یا قیام میں پاؤں سے تیر پھینکے تو نمازی کو پتہ نہ چلے. اور آج ہر 2 رکعت کے بعد بے چین ہو کر کمرے سے نکل کے صحن میں جاتے ہیں اور آسمان پہ نگاہ ڈالتے ہیں. وہ نمازی جو اللہ اکبر کہہ کے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، آج حالت یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد بے چین ہوتا ہے، کمرے سے نکلتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، بھی وقت نہیں آیا، یہ کہہ کے واپس آ جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ مولا کس وقت کی بات کر رہے ہیں. کسی بیٹی کے کان میں جملہ پڑا بھی ہے تو سوچا ہوگا کہ وقت فجر کی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ گیا. سنت نمازیں بعض مراجع کے نزدیک بلکہ اکثر کے نزدیک مسجد میں پڑھنے سے گھر میں پڑھنا بہتر. یہ علی کی سنت نمازیں مکمل ہو گئی. اب علی مسجد کی جانب جا رہے ہیں. جیسے ہی چلے تو بیٹی کے مہمان تھے نا، بیٹی رخصت کرنے کے لیے باپ کے ساتھ چل رہی ہے، صحن میں قدم رکھا اور مرغابیوں نے ایک بار علی کا راستہ روکا. جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میں نے وہیں پہ مجلس پہنچائی. مجلس شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ انسان علی کی معرفت نہ کرے، صاحب اسلام علی کی معرفت نہ کرے، مومن بھی صحیح معنوں میں علی کو نہ پہچانے، کائنات کی باقی اشیاء علی کو پہچانتی ہے، چاہے وہ پانی ہو اور چاہے یہ مرغابیاں ہوں. ایک بار مرغابیوں نے علی کا راستہ روکا. کلثوم نے ان کو ہٹانا چاہا لیکن آج وہ ہٹ ہی نہیں رہی. کلثوم گھبرا گئی، بابا پتہ نہیں کیا ہوا، یہ میرے گھر کی پلی بھی مرغابیاں اس انداز سے کبھی یہ بے چین نہیں ہوتی. ضرورت نہیں ہے کہ مجھ جیسا طالب علم یا کوئی بڑا عالم مسائل پڑھے. ارے ان مرغابیوں کو دیکھ لیجئے. ایک بار کلثوم کہتی ہے بابا میرے گھر کی پلی بھی یہ مرغابیاں بتخیں، ایسی بے چین تو کبھی نظر نہ آئی تھی، آج یہ راستہ کیوں روکے ہوئے. علی نے کہا بیٹی انہیں کچھ نہ کہنا، ان کا خیال رکھنا، یہ کسی کا نوحق پڑھ رہی ہے، یہ کسی کا ماتم کر رہی ہے. انسان نہ پہچانے باقی کائنات کی ہر شے پہچانتی. ایک بار مرغابیوں کو ہٹا کے کلثوم نے باپ کے لیے راستہ بنایا. دروازے سے میرا مولا نکلا اور ایک بار کمر کا پٹکا یا کمر بند دروازے کی کنڈی میں اٹکا. مولا ایک بار رکے. کلثوم نے گھبرا کے کہا بابا آج مسجد میں نہ جائیے، جودہ ابن حبیرہ کو بھیج دیجیے، وہ آپ کے مسجد نماز پڑھا دے، آپ نہ جائیے، یہ فعال بد ہے، میرا دل گھبرا رہا.
علی نے کہا کلثوم بیٹی جو روز ازل سے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، جاؤ گھر میں جا کے تم بھی نماز کی تیاری کرو۔ اب یاد وہ روایتیں، ایک روایت ابھی آپ نے مرثیے میں سنی ہے، دوسری روایت بھی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اور میرا مولا ایک بار مسجد میں گیا، گھر کے نماز شب کا افضل وقت تھا، لیکن ابن ملجم جیسے لوگ اس وقت بھی سو رہے تھے، ایک ایک کو علی اٹھاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اٹھ جاؤ نماز کا وقت آ رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی اور میرے مولا نے نماز شروع کی۔ یہ نافلہ فجر تھی یا واجب فریضہ فجر تھی، بس یہ وہ دو روایتیں۔ میرے مولا نے نماز جماعت شروع کی، حسن بالکل باپ کے پیچھے، اور ابن ملجم حسن کے پہلو میں کھڑا ہوا۔ ایک بار میرے مولا نے پہلی رکعت کے سجدے میں سر رکھا اور ابن ملجم کی وہ تلوار چمکی جو ٹھیک اس جگہ سر پہ لگی جہاں خندق کے میدان میں عمر ابن عبدوت کا ایک بار لگا۔ ابھی لوگ سجدے میں ہیں، یا مسجد النبوی کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے، یا آج مسجد کوفہ کے نمازیوں کی سمجھ میں نہیں آیا علی سجدے میں گئے ہیں اور ایک بار کوفے کی مسجد ہلی، زمین کوفہ میں زلزلہ آیا، آسمان سے عجیب آوازیں آنے لگی، جبرائیل کا نوحہ، اور ایک بار نمازی انتظار کر رہے ہیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ کہا جائے گا، اور بجائے سبحان رب الاعلی و بحمدہ کے فزتو برب الکعبہ، ارے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا ہے۔ اور پھر علی کی آواز آئی حسن بیٹا آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کراؤ۔ اللہ اللہ، اس سال میری پہلی تقریر امام حسن کی فضیلتوں کے بارے میں تھی، لیکن اس امام حسن سے کوئی پوچھے مصلی پر باپ اپنے خون میں تڑپ رہا ہے اور حسن ایک بار نماز کو مکمل کرا کے بتا رہا ہے۔ اہمیت نماز سمجھو، میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا، میرا بابا بڑی مشکل سے میرے برابر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، لیکن ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر نماز ختم ہوئی۔ حسن نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد اب کسی تعقیب و دعا کی ضرورت نہیں ہے، طرف کے بابا کی جانب بڑھے، بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، حسین قریب آ کے بیٹھے۔ آج نمازیوں نے تسبیح چھوڑی، آج نمازیوں نے دعائیں چھوڑی، اور سب نے علی کو گھیرے میں لیا اور ایک بار علی کو اٹھا کے چلے۔ بس آپ کی زحمتیں تمام، اتنا جملہ کافی۔ آج کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک انسان یتیم نہیں ہوا ہے، آج کائنات یتیم ہوئی ہے، آج انسانیت یتیم ہوئی ہے، آج اس کائنات کا ہر ذرہ یتیم ہوا ہے، خالی حسن و حسین نہیں۔ بس اتنا سن لیجیے، زینب عالمہ غیر معلمہ، کلثوم زینب ہی کی چھوٹی بہن، دونوں بہنیں ابھی مصلی پر فجر کی نماز ختم کر کے بیٹھی ہیں۔ ایک بار زینب نے گھبرا کے کہا کلثوم بہن، ارے یہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے، یہ زلزلہ کیسے آیا، یہ آندھیاں کیسے چلی، ارے جبرائیل کس کا مرثیہ پڑھ رہا، ارے میں تو اماں فاطمہ کے رونے کی آواز سن رہی۔ کلثوم میری ماں کیوں رو رہی ہے، ارے اماں رو رہی، خدا خیر میرا بابا خیریت سے ہو۔ دونوں بہنیں دروازے کے قریب آئی۔ عجیب زندگی ہے زینب کی، آج کوفے میں پریشان ہے، زلزلہ، آندھیاں، جبرائیل کا مرثیہ، فاطمہ کے رونے کی آواز، ارے کوئی مجھے بتائے میرا بابا کس حال میں ہے، اور کل کربلا میں بھی یہی موقع ہوگا، خیمے کے پردے کو پکڑ کے کھڑی ہے، زمین میں زلزلہ تو ہے، آندھیاں تو چل رہی ہیں، اماں کے رونے کی آواز آ رہی، لیکن آج پھر بھی حسن و حسین ہیں۔ کل کوئی خبر لانے والا نہ تھا سوائے زلجنا کے۔ دونوں بہنیں وہی گھر علی کا جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، جس کی تصویر، بہنیں دروازے کے قریب کھڑی ہے، دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھ رہی ہے کوئی مسجد کوفہ سے آنے والا ہمیں خبر تو دے دے۔ ایک مرتبہ دیکھا، ارے بھیا حسن، بھیا حسین بابا کو لے کے آ رہے، گھبرا کے کہا کلثوم بہن یہ میرا بابا چل کے گیا تھا، واپس حسنین کی گود میں کیوں آ رہا ہے، اتنے سارے چاہنے والے ساتھ کیوں ہیں؟
اور جیسے ہی زینب کی نگاہ باپ کے چہرے پہ پڑی، اب جیسے جیسے علی قریب آئے چہرہ نظر آتا گیا، چہرے پہ پڑی، ارے باپ کے چہرے پہ وہ زردی نظر آئی۔ ایک جملہ سنیے، میرے مولا کا ایک لقب ہے ابو الائمہ، تمام ائمہ کا قدر ہے بزرگوار، چنانچہ علی میں تمام شہادتیں جمع ہو گئی۔ ہر امام یا تلوار کے ذریعے سے مارا گیا یا زہر کے ذریعے سے مارا گیا، لیکن میرا مولا تلوار کو پہلے زہر میں بجھایا گیا ہے اور پھر تلوار ماری گئی ہے، تلوار کی سختی بھی برداشت کی ہے، زہر کی تلخی بھی برداشت کی ہے۔ میرا مولا اس حالت میں ہے، زینب نے گھبرا کے فریاد کی، بابا، ارے میرا بابا، ارے کیا ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں؟ بس مسجد کوفہ سے میرا مولا غشی کے عالم میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی زینب کی آواز کان میں آئی، میرے مولا نے تڑپ کی آنکھیں کھولی، حسن بیٹا، حسین بیٹا، یہ اور کون لوگ تمہارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ مسجد کے نمازی ہیں، آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے ہیں۔ میرا آخری جملہ، علی نے کہا بیٹا ان کا شکریہ ادا کرو، لیکن ان سے کہو بس یہیں سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میرے کان میں اپنی زینب کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی غیرت مند علی زندہ ہے، جب میں یہ آواز سن رہا تو یہ آواز ان کے کانوں میں بھی جا رہی ہوگی۔ علی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی کی آواز تو نامحرم سن لے۔ مولا مولا واقعا آپ کی غیرت، مگر یہ 41 ہجری کا کوفہ ہے، صبح کا اندھیرا ہے، خالی چاہنے والوں کا مجمع ہے، زینب دروازے کے پیچھے حجاب کے ساتھ ہے، ذرا 20 سال بعد آ جائیے، یہی شہر کوفہ ہے، اندھیرا نہیں ہے، روزے روشن ہے، چاہنے والے نہیں ہیں، سارے کوفی اور یزیدی ہے۔ ارے زینب دیوار کے پیچھے نہیں ہے، بے مقلا چادر کے ہے۔ وہ زینب کو ایک بار بابا یاد آیا، اچھٹ دی بابا یاد آیا، غشی میں میری آواز نامحرم کے کان میں برداشت نہ کر سکا، آج صبح بے مقلا چادر کی جا رہی، پلٹ کے نجف کو دیکھا، بابا یا علی مدد، اپنی زینب کی مدد تو آئیے، آپ کی بیٹی نامحرموں کے مدد